السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، ویلکم بیک۔ آج وائٹ بورڈ اور پیج کے علاوہ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ تو جیسے کہ آپ کو پتہ ہے، اردو کا جو پیپر ہوتا ہے اس کا پیٹرن تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ہوتا ہے، بہت مشکل ہوتا ہے، اور اسٹوڈنٹس بہت زیادہ مشکلات کا شکار رہتے ہیں اور ان کے نمبر کٹ جاتے ہیں۔ تو اس چیز کو دور کرنے کے لیے، ان مشکلات سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے میرے ایک بہترین دوست ہیں زیاد صاحب۔ السلام علیکم سر۔ تو میں نے سر سے کہا ہے کہ ریکویسٹ کی ہے کہ وہ آپ کو پیپر پیٹرن کے حوالے سے جو ہے گائیڈ کریں گے۔ جی سر۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سر، سب سے پہلے تو بہت شکریہ، آپ نے مجھے اسٹوڈنٹ سے مخاطب ہونے کا موقع دیا۔ بغیر کسی تمہید کے ہم اپنی بات شروع کریں گے۔ سر نے مجھے سیکنڈ ایئر کے پیپر پیٹرن کے لیے حکم کیا ہے، اور فرسٹ اور سیکنڈ کے بہت سے سوالات ایسے ہیں جن کا پیٹرن، جن کے نمبرات سیم ہیں، ان میں فرق نہیں ہے۔ چند سوالات ایسے ہیں، ایک دو، جن میں فرق آ جاتا ہے حصہ انشائیہ میں، تو وہ بھی انشاءاللہ ہم ساتھ بتائیں گے۔ تو چونکہ مجھے سیکنڈ ایئر کا سر نے حکم دیا ہے تو ہم سیکنڈ ایئر سے بات شروع کریں گے۔ سب سے پہلے آپ کو پتہ ہے MCQs پورشن ہے، حصہ معروضی ہے۔ حصہ معروضی کے لیے میں ایک آدھ گزارش آپ کے سامنے پیش کروں گا، اور وہ یہ ہے کہ وہ اسٹوڈنٹ جن کو حصہ معروضی بہترین طریقے سے یاد ہوتا ہے، بعض دفعہ وہ بھی اس میں غلطی کر جاتے ہیں اٹیمپٹیشن کے دوران۔ ہوتا اس طرح ہے کہ ادھر سے آپ نے سوال نمبر MCQs نمبر 10 دیکھا ہے، اور آپ نے ببل فل کیا ہے 11 کا یا 9 کا یا 12 کا یا 8 کا۔ تو اس چیز کا آپ نے خیال رکھنا ہے، تسلی کے ساتھ، آرام کے ساتھ اسٹیٹمنٹ کو پڑھیں، کیونکہ اسٹیٹمنٹ میں جملے میں ایک لفظ بڑھانے یا گھٹانے سے سوال کی نوعیت تبدیل ہو جاتی ہے، تو ظاہر ہے اس کا جواب بھی تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو اس لیے آپ تسلی سے سوال کو پڑھیں، اور سوال کو پڑھنے کے بعد پھر اس کے صحیح آپشن کا انتخاب کریں، اور دیکھیں کہ اگر ہم نے کویسچن پیپر سے سوال نمبر 9، معروضی نمبر 9 پڑھی ہے، تو ہم جب اس کی ببل فل کریں تو وہ بھی 9 نمبر پہ فل کریں، کہیں 9 سے کی بجائے 10، 11 یا 8 یا 7 کو فل نہ کر دیں۔ تو حصہ معروضی کے لیے یہی گزارش ہے۔ حصہ انشائیہ، سب سے پہلی گزارش تو یہ ہے کہ عام طور پر جیسے اگر ہم پچھلے رزلٹ کو بھی دیکھیں تو اردو میں اسٹوڈنٹس کے نمبر بہت کم آئے ہیں۔ پہلی وجہ تو اسٹوڈنٹس کی اس میں لاغرضی ہے کہ وہ سستی کا، کاہلی کا مظاہرہ کرتے ہیں، لیکن وہ اسٹوڈنٹ، میرا خطاب ان سے ہے جو اسٹوڈنٹ کمیٹڈ ہیں، جو محنت کرنے والے ہیں، اور جو اپنی منزل کا تعین خود کرتے ہیں، اچھے نمبر لینا چاہتے ہیں۔ پہلی گزارش یہ ہے کہ آپ پیپر اپنے سال میں، پورا سال ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے پاس، تو آپ اس دوران اس کو اچھے طریقے سے یاد کریں، تاکہ جب آپ پیپر اینول اٹیمپٹ کر رہے ہوں تو آپ کو بہت زیادہ سوچنا نہ پڑے، اور آپ پیپر کو لکھتے جائیں، اور اسی طرح آپ کا پیپر پورا ہوگا۔ لینگویج کا، زبان کا پیپر ہے، اور طلبہ یہ شکایت کرتے ہوئے نظر آتے ہیں کہ ہمارے سوالات رہ جاتے ہیں۔ اس کی وجہ یہی ہے کہ تیاری نہیں ہوتی، اور پھر سوچ سوچ کے ہر سطر کو لکھنا ہوتا ہے، تو پھر ظاہر ہے اس میں پیپر رہ ہی جائے گا۔ حصہ انشائیہ کی بات کریں تو مجموعی طور پہ دوسرا حصہ انشائیہ کا جو پہلا سوال ہے وہ ہے اشعار کی تشریح، اور پھر اس کے دو حصے ہیں، حصہ نظم اور حصہ غزل۔ پہلا حصہ نظم ہے۔ آپ اوپر سوال کی ہیڈنگ دیں، سوال نمبر 2، سوال علیحدہ لکھیں، نمبر علیحدہ لکھیں۔ اس کے بعد آپ واضح کریں کہ آپ حصہ نظم اٹیمپٹ کر رہے ہیں یا حصہ غزل۔ حصہ نظم پہلے ہے، اس کو پہلے اٹیمپٹ کریں، حصہ نظم لکھیں اوپر، اور اس کے بعد حوالہ متن ہوتا ہے۔ ایک نمبر نظم کے عنوان کا ہے، ایک نمبر شاعر کے نام کا ہے۔ تو آپ جلی حروف میں، واضح حروف میں، مارکر کے ساتھ صفحے کے درمیان میں نظم کا عنوان لکھیں، اس کے بعد رابطہ کی علامت لگائیں۔ سیکنڈ ایئر کے اسٹوڈنٹ بہتر جانتے ہیں، رموز اوقاف کا ٹاپک پڑھ چکے ہیں کہ رابطہ کی علامت کون سی علامت ہے۔ اگر آپ کو سمجھ نہ آئے تو اوپر
اور نیچے دو نقطے جو ہم لگاتے ہیں بالکل برابر متوازی، اسے رابطہ کی علامت کہا جاتا ہے۔ نظم کا عنوان لکھنے کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے آپ رابطہ کی علامت لگائیں اور اس کے بعد نظم کا عنوان لکھیں، مارکر کے ساتھ لکھیں۔ اسی طرح اس کے بالکل نیچے متوازی شاعر کا نام لکھیں، پھر اوپر والی علامت کے نیچے بالکل برابر رابطہ کی وہی علامت لگائیں اور شاعر کا نام لکھیں۔ اب اس میں ہوتا یہ ہے کہ اسٹوڈنٹ نظم کا عنوان پورا نہیں لکھتے، یا شاعر کا نام لکھنے کی بجائے یا کتاب میں جو نام دیا گیا ہے اس کی بجائے وہ کوئی تخلص لکھ دیتے ہیں یا نام کا کوئی حصہ چھوڑ دیتے ہیں، تو اس صورت میں آپ کا 1 نمبر ڈیڈکٹ ہو جاتا ہے، کٹ جاتا ہے۔ تو اس لیے نظم کا عنوان پورا لکھیں، شاعر کا نام پورا لکھیں۔ اور اس سیکنڈ ایئر میں ایک نظم ایسی ہے جس کا عنوان قدر طویل ہے، اکبر الہ آبادی کی نظم ہے، خدا سرسبز رکھے اس چمن کو مہرباں ہو کر۔ تو اس نظم کو جب آپ نے لکھنا ہو تو نظم کا عنوان بالکل صفحے کے دائیں طرف لکھیں، ساتھ کر کے لکھیں، درمیان میں نہ لکھیں، کیونکہ اگر آپ نے درمیان میں لکھا تو پھر آپ جب عنوان لکھیں گے تو آپ کا عنوان مارجن لائن سے حاشیے سے باہر چلا جائے گا۔ حصہ نظم کے دونوں شعروں کی تشریح ایک ساتھ ہوتی ہے، ہر کسی کا اپنا طریقہ تدریس ہے، ٹیچنگ میتھڈ ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ حوالہ متن لکھنے کے بعد تشریح کی ہیڈنگ لگائیں، اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ لگانے کے بعد اوپر جو آپ نے رابطہ کی علامت لگائی ہے اس کے ساتھ ایک چھوٹی سی جو علامت ہے، ڈیش جسے ہم انگریزی میں کہتے ہیں، فل سٹاپ جسے ہم کہتے ہیں، وہ علامت لگائیں، اور اس طرح جو ہے یہ تشریح کی علامت بن جاتی ہے۔ سیکنڈ ایئر کے طلبہ جانتے ہیں اسے تشریحیہ یا تفصیلیہ کہا جاتا ہے۔ بہرحال اس کے بعد پھر آپ تشریح کی علامت لگانے کے بعد دونوں شعروں کا مفہوم لکھیں، اور طلبہ مفہوم لکھنے میں یا کچھ الفاظ زیادہ لکھ دیتے ہیں یا کم لکھ دیتے ہیں، تو مفہوم صحیح لکھنا چاہیے۔ بعض دفعہ مفہوم لکھتے ہوئے ساتھ کسی جملے کی وضاحت کر دیتے ہیں تو اس سے مفہوم میں خلل پیدا ہو جاتا ہے، وہ مفہوم غلط ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آپ شعر کی تشریح شروع کریں، پہلے شعر کی تشریح، اس کے بعد جہاں وہ مکمل ہو جائے تو نیچے والی سطر سے بغیر ہیڈنگ دیے آپ دوسرے شعر کی تشریح شروع کریں، اور حصہ نظم کی تشریح کم از کم 4 صفحات پر مشتمل ہونی چاہیے، اور اس میں آپ جو خاص چیز ہے وہ ہے حوالہ جات۔ حوالہ جات آپ کو بہترین طریقے سے آنے چاہیے، اور اپنے تعلیمی سال میں آپ نے ان کی بار بار پریکٹس کی ہوگی یا آپ کو کرنی چاہیے، تاکہ آپ وہاں سوچنے سے بچیں، اپنا وقت بچائیں، اور زیادہ سے زیادہ وقت میں آپ اپنا سوال بہتر انداز سے کر سکیں۔ اس کے بعد اگلا حصہ جو ہے اسی سوال کا دوسرا حصہ ہے، وہ ہے حصہ غزل۔ حصہ غزل بھی 10 نمبر کا ہے، اور اسی طرح سب سے پہلے آپ اوپر حصہ غزل لکھیں، اور یہاں آپ نے چھوٹی سی با اوپر یا بے جو بھی آپ کہیں وہ لکھنی ہے بریکٹ میں، کیونکہ یہ سوال ایک ہی ہے، حصہ الف نظم کے اشعار، حصہ با غزل کے اشعار۔ تو با لکھنے کے بعد بریکٹ میں آپ نیچے لکھیں حصہ غزل۔ اس کے بعد آپ کو معلوم ہے غزل کے 3 شعر پیپر میں آتے ہیں، اور یہ بھی 10 نمبر کا سوال ہے۔ شاعر کا نام لکھنا ہے سب سے پہلے حصہ غزل لکھنے کے بعد آپ مارکر کے ساتھ خوش خط کر کے وہ شعر لکھیں جو پیپر میں آیا ہوا ہے۔ اس شعر کو لکھنے کے بعد ایک سطر چھوڑ کے پھر آپ اسی طرح شاعر کا نام لکھیں جیسے آپ نے پچھلے سوال میں حصہ نظم میں لکھا ہے۔ شاعر کا نام لکھنے کے بعد تھوڑی سی جگہ چھوڑ کے اسپیس دے کے آپ رابطہ کی علامت لگائیں، اور آگے شاعر کا نام وہی لکھیں جو کتاب میں دیا ہوا ہے۔ اس کے بعد آپ تشریح کی ہیڈنگ دیں۔ تشریح کی ہیڈنگ دینے کے بعد تشریح کی علامت لگے گی، تشریح کی علامت کے بعد مفہوم لکھیں۔ بعض دفعہ پہلے شاعر کا تعارف لکھا جاتا ہے، میرا خیال ہے پہلے شعر کا مفہوم ہو، پھر جہاں مفہوم مکمل ہو وہ سطر چھوڑ دیں، نیچے والی سطر پہ آپ شاعر کا تعارف لکھیں۔ شاعر کا تعارف لکھنے کے بعد اگر آپ کو آتا ہے تو اس کے بعد پھر آپ تشریح کی طرف آ جائیں، اور اس میں بھی حوالہ جات بہت اہم ہیں۔ اگر آپ نے پہلے شعر کی تشریح مکمل کر لی ہے، اور کم از کم اس کی تشریح 2 صفحات پہ مشتمل ہونی چاہیے، اور ایک اچھا طالب علم، اچھا اسٹوڈنٹ جو زیادہ سے زیادہ نمبر حاصل کرنا چاہتا ہے وہ حوالے کے 3 شعر اس میں ضرور لکھے۔ پہلا شعر مکمل کرنے کے بعد
آپ ایک لکیر نیچے لگائیں اور اس کے بعد پھر آپ 2 لکھیں، پھر دوسرا شعر جو پیپر میں آیا ہوا ہے اس کو مارکر کے ساتھ لکھیں۔ پھر آپ نے شاعر کا نام نہیں لکھنا، کیونکہ شاعر کا نام لکھنے کا 1 نمبر ہے اور آپ نے وہ پہلے شعر کے بعد لکھ دیا ہے۔ اس کے بعد تشریح کی ہیڈنگ وہی پیٹرن ہوگا جیسے پہلے شعر میں تھا۔ اب شاعر کا تعارف اس میں دہرایا نہیں جائے گا، وہ ریپیٹ نہیں ہوگا کیونکہ وہ پہلے لکھا جا چکا ہے۔ یہاں تشریح میں آپ نے پہلے مفہوم لکھنا ہے اور پھر شعر کی تشریح، پھر اسی طرح ہیڈنگس اور اسی طرح پھر آپ نے اس میں حوالہ جات لکھنے ہیں۔ وہ دوسرا شعر مکمل ہونے کے بعد بالکل یہی پیٹرن ہوگا تیسرے شعر کے اندر۔ اس کے بعد جو تیسرا سوال ہے انشائیہ کا دوسرا اور مجموعی طور پہ تیسرا، وہ ہے اقتباس کی تشریح۔ ہر سوال کو شروع کرتے ہوئے آپ شروع میں واضح الفاظ میں لکھیں کہ یہ سوال کون سا ہے، تو آپ اوپر لکھیں۔ سوال نمبر 3 لکھنے کے بعد اقتباس کی تشریح، عبارت کی تشریح جو آپ مناسب سمجھیں۔ اس کے بعد پھر آپ کو یہ سوال 15 نمبر کا ہوتا ہے۔ سب سے پہلا حصہ اس کا حوالہ متن کا ہے۔ حوالہ متن میں سبق کا عنوان اور مصنف کا نام۔ سبق کا عنوان مارکر سے لکھیں، خوش خط کر کے لکھیں۔ اسی طرح اس کے بعد رابطہ کی علامت، پھر سبق کا جو عنوان ہو وہ لکھیں۔ نیچے والی سطر پہ آپ مصنف کا نام لکھیں، بالکل سبق کا عنوان جہاں لکھا ہے اس کے متوازی برابر، پھر جہاں رابطہ کی علامت ہے بالکل اس کے برابر نیچے متوازی رابطہ کی علامت، اور پھر آگے جو بھی مصنف کا نام ہے وہ لکھیں۔ جو مصنف کا نام کتاب میں دیا ہوا ہے آپ وہی لکھیں۔ سبق کا عنوان جو کتاب میں تجویز کیا گیا ہے آپ وہی لکھیں۔ مثلاً ادیب کی عزت سبق کا عنوان ہے، پریم چند کا افسانہ ہے۔ اب سبق کا جو مصنف ہے کتاب میں اس کا نام ہے پریم چند، تو آپ ان کا نام لکھنے کی بجائے صرف پریم چند لکھیں۔ بعض طلبہ دھن پت رائے جو ان کا نام ہے وہ لکھ دیتے ہیں، تو اس سے آپ کا 1 نمبر کٹ جاتا ہے۔ جو مصنف کا نام یا سبق کا عنوان کتاب میں دیا گیا ہے آپ بالکل وہی لکھیں، اور آپ کو آگے پیچھے اس کو نہیں کرنا چاہیے۔ اس کے بعد سیاق و سباق ہے۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے سیاق و سباق 2 طرح کا ہوتا ہے، ایک ہے اجمالی اور ایک ہے تفصیلی، یعنی جہاں سے عبارت آتی ہے ہم بعین ہی اسی عبارت کا سیاق اور اسی عبارت کا سباق لکھتے ہیں۔ ایک اچھا طالب علم یہی سیاق و سباق لکھتا ہے، لیکن اگر کوئی افسانہ ہے، کوئی ایسا سبق ہے کہ جس میں قصہ پن زیادہ ہے اور اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے زیادہ پوائنٹس نہیں بن سکتے، تو اجمالی سیاق و سباق بھی یاد کیا جا سکتا ہے۔ اور اگر آپ تفصیل کے ساتھ سیاق و سباق لکھیں تو پھر آپ کو وہ 2 پیراگراف میں لکھنا چاہیے۔ سیاق و سباق کی ہیڈنگ لگائیں، رابطہ کی علامت، پھر نیچے سے زیر تشریح اقتباس سے قبل مصنف یہ کہتے ہیں، آگے جو سیاق ہے وہ لکھیں۔ جب سیاق مکمل ہو 4 سے 5 سطروں پر، زیادہ سے زیادہ 6، پھر نیچے والی سطر وہ سطر چھوڑ دیں، پھر نیچے والی سطر پہ آئیں اور وہاں سے سباق شروع کریں، اور سباق بھی اسی طرح شروع ہونا چاہیے، معیاری الفاظ ہوں۔ زیر تشریح اقتباس کے بعد مصنف فرماتے ہیں۔ سیاق و سباق جہاں مکمل ہو اس کے بعد تشریح کا پورشن شروع ہوگا۔ تشریح کی ہیڈنگ دیں اور تشریح کی علامت آپ کو پہلے سے معلوم ہے وہ علامت لگائیں۔ اس کے بعد ایک اچھا طالب علم مصنف کا اسلوب لکھتا ہے کہ مصنف کی وجہ شہرت کیا ہے، مصنف کا اسلوب نگارش کیا ہے۔ اگر آپ کو یاد ہے تو آپ مصنف کا اسلوب لکھیں، اور پھر اس کے بعد تشریح جب آپ نے کرنی ہو تو جیسے فرسٹ ایئر میں افسانے ہیں یا سیکنڈ ایئر میں جو ناولز ہیں یا خاکے ہیں، تو شروع کی 3 سے 4 سطریں آپ اس میں سبق کا تعارف بتائیں مختصر انداز میں، وہ صرف جو عبارت سب آئی ہوئی ہے پیپر میں اس کے ساتھ اس سبق کو ریلیٹ کرنے کے لیے 3 سے 4 سطریں، اور پھر آپ آ جائیں کہ زیر تشریح عبارت میں مصنف یہ بیان کرتے ہیں، جو مصنف اس میں بیان کرتے ہیں آپ اس کو لکھنے کی کوشش کریں۔ آپ کی جو تشریح ہے وہ 2 صفحات 2 سے 2.5 صفحات تک مشتمل ہونی چاہیے۔ اس میں سبق سے آپ ادھر ادھر نہ جائیں، جو عبارت آئی ہوئی ہے اسی کی تشریح کریں۔ اس میں ایک ایشو یہ ہوتا ہے کہ طلبہ تشریح کی بجائے
اس سبق کا خلاصہ لکھ دیتے ہیں، جو کہ بالکل غلط ہے، اور آپ کا یہ 10 نمبر کا پورشن آپ کے لیے بے فائدہ ثابت ہوتا ہے۔ اس میں بھی حوالہ جات اہم ہیں، آپ کو 3 سے 4 حوالہ جات اس میں لکھنے چاہیے۔ وہ حوالہ کوئی قرآن کی آیت بھی ہو سکتی ہے، حدیث بھی ہو سکتی ہے، شاعر کا قول ہے، شاعر کا شعر ہے کوئی، یا کسی دانا یا مفکر کا کوئی قول ہے، تو یہ ساری چیزیں اس میں لکھی جا سکتی ہیں۔ سر کیا انگلش میں کوٹیشن لکھی جا سکتی ہے انگلش میں؟ نہیں سر، انگلش میں نہیں لکھنی چاہیے، اس کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، وہ نہیں لکھنی چاہیے۔ اس کے بعد اگلا سوال جو ہے وہ 10 نمبر کا ہے، اور وہ ہے سبق کا خلاصہ۔ اچھا، ہو سکتا ہے کہ جو ہمارے ویورز ہیں وہ ڈیرہ بورڈ کے علاوہ، ڈیرہ غازی خان بورڈ کے علاوہ کسی اور بورڈ سے وہ ہوں، لیکن نمبروں کی تقسیم ہر بورڈ میں یہی ہے۔ البتہ یہ ہے کہ کچھ جزیات میں تبدیلی ہو سکتی ہے، اس کے علاوہ اس میں کوئی تبدیلی نہیں ہے۔ خلاصہ 10 نمبر کا ہے۔ خلاصے کے بھی 2 حصے ہیں۔ پہلا حصہ ہے کہ مصنف کا نام لکھنا ہے، اور دوسرا حصہ ہے سبق کا خلاصہ۔ مصنف کا نام لکھنے کا 1 نمبر ہے، جیسے میں نے پہلے گزارش کی، سبق کا جو عنوان ہے وہ لکھیں، پھر اس کے بعد مصنف کا جو نام کتاب میں دیا ہوا ہے وہی لکھیں۔ اس کے بعد آپ خلاصے کی ہیڈنگ لگائیں۔ اب اس کے بعد آپ رابطہ کی علامت بھی لگائیں، ٹھیک ہے، اگر کوئی علامت نہ لگائیں تب بھی ٹھیک ہے، اور خلاصہ شروع کریں۔ خلاصہ کس طرح شروع کرنا چاہیے؟ جو ورڈنگ، جو الفاظ سبق کے ہیں، ٹیکسٹ بک کے ہیں، بہتر ہے اسی سے شروع کریں، اور اختتام بھی اسی پہ ہونا چاہیے۔ درمیان میں طالب علم اگر اس کو اپنے الفاظ میں لکھنا چاہیں تو اس کو لکھا جا سکتا ہے۔ بعض اسباق ایسے ہوتے ہیں کہ جن کا آغاز، بعض کا اختتام بہت اہم ہوتا ہے، تو وہ الفاظ اس میں ضرور ذکر کرنے چاہیے۔ اگلا سوال 5 نمبر کا ہے، اور وہ ہے نظم کا خلاصہ۔ نظم کا خلاصہ آپ لکھیں، اوپر نظم کا عنوان، نیچے شاعر کا نام لکھیں۔ یہ صرف اس لیے ہے تاکہ پڑھنے والے کو، ایگزامینر کو، ممتحن کو یہ پتہ چل جائے کہ کون سی نظم کا خلاصہ لکھا جا رہا ہے۔ اس کے بعد نیچے خلاصے کی ہیڈنگ دیں، رابطہ کی علامت، اور پھر جو خلاصہ ہے یعنی سبق کا جو پہلا شعر ہے اسی کا آپ مفہوم شروع کریں۔ اس میں یہ لکھنا کہ شاعر اس نظم کے خلاصے میں کہتے ہیں، شاعر یہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں، اس طرح کے الفاظ کی حوصلہ افزائی نہیں کی جاتی، ایسے الفاظ نہیں لکھنے چاہیے۔ اور یہ جو نظم کا خلاصہ ہے یہ زیادہ سے زیادہ 10 سطور پر مشتمل ہونا چاہیے، اس سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے، اس کو بھی اچھا نہیں سمجھا جاتا۔ اور ایک گزارش جو میں نے شروع میں کرنی تھی وہ میں نہیں کر سکا، وہ یہ ہے کہ آپ ہر سوال کو نئے صفحے سے شروع کریں۔ آپ نے پہلا سوال شروع کیا ہے، مکمل ہو گیا ہے، اگلا سوال آپ نئے صفحے سے شروع کریں۔ اسی طرح آپ کا اقتباس کی تشریح ہے، نئے صفحے پہ جائیں، خلاصہ ہے، نئے صفحے سے شروع کریں، نظم کا خلاصہ ہے یا سبق کا، دونوں نئے صفحے سے ان سوالات کو شروع کرنا چاہیے۔ ہر سوال نئے صفحے سے شروع کیا جائے تو اٹیمپٹیشن اسکل میں اس کو بہت اچھا سمجھا جاتا ہے، اور یہ سمجھا جاتا ہے کہ اسٹوڈنٹ کو سوجھ بوجھ ہے کہ اٹیمپٹیشن کیا ہوتی ہے۔ اگلا سوال خط یا آپ بیتی ہے سیکنڈ ایئر کا۔ اس میں آپشن ہوتا ہے، کبھی خط آ جاتا ہے، کبھی آپ بیتی آ جاتی ہے، اور کبھی دونوں آ جاتے ہیں، اور ان میں سے ایک سوال ہم نے لکھنا ہوتا ہے، خط یا آپ بیتی۔ اور خاص طور پر ایسا سوال جیسے خط ہے جس کے پیٹرن کے بھی نمبر ہیں، یا فرسٹ ایئر میں رسید اور درخواست ہے جس کے پیٹرن کے بھی نمبر ہیں، تو ایسے سوالات کو لازمی نئے صفحے سے شروع کرنا چاہیے۔ اور اگر ہم رسید یا درخواست کی بات کریں، فرسٹ ایئر کا ٹاپک ہے، تو وہ نئے صفحے سے شروع ہو کے اسی صفحے پہ وہ رسید یا درخواست مکمل ہونی چاہیے۔ خط بھی نئے صفحے سے شروع کریں، 10 نمبر کا سوال ہے، اور آسان سوال ہے، اس میں پیٹرن کے بھی نمبر ہیں، اور یہ سوال 1.5 سے 2 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے۔ ایک آدھ کوٹیشن اس میں آ جائے بہت اچھا ہے۔ اور اس کے بعد جب آپ اس کو مکمل کریں تو آخری سوال سیکنڈ ایئر کا جو سب سے اہم ہے، اور یہ سوال سب سے زیادہ نمبرات پر مشتمل ہے، اور وہ ہے مضمون۔ سب سے پہلے تو آپ کو اپنے تعلیمی سال میں 20 سے 25 مضمون بہترین انداز میں دیکھ لینے چاہیے، ان کی کوٹیشنز، ان کے حوالہ جات اور مختلف پہلو اس کے دیکھنے چاہیے۔
اور ظاہر ہے ٹیسٹ کا انعقاد ہر ادارے میں کیا جاتا ہے، تو ٹیسٹ بھی آپ نے تقریباً ہر مضمون کا دیا ہوتا ہے، تو اینول میں آپ جو ہے وہ بہترین انداز میں بغیر زیادہ سوچے آپ لکھتے جاتے ہیں۔ تو مضمون کا جو سوال ہے، مضمون کی ہیڈنگ دینے کے بعد نیچے آپ اس کا عنوان لکھیں، کیونکہ آپ کو 3 عنوان دیے جاتے ہیں اینول میں، اور آپ نے ان میں سے ایک پر قلم فرسائی کرنی ہوتی ہے، لکھنا ہوتا ہے۔ تو اس لیے آپ مضمون کا عنوان لکھیں تاکہ کسی قسم کا الجھاؤ باقی نہ رہے۔ اس کے بعد آپ بہتر ہے کوئی ایسا شعر لکھیں جو مضمون سے ریلیٹڈ ہو۔ بہت سے اشعار آپ کی کتب میں موجود ہیں، ان میں سے کسی ایک کا آپ انتخاب کریں۔ مضمون شروع کرنے کے شعر لکھنے کے بعد جب آپ مضمون شروع کریں تو اس وقت آغاز ہے، تمہید ہے، مضمون کا تعارف ہوگا۔ اس کے بعد مضمون کم از کم 8 سے 10 صفحات پر مشتمل ہونا چاہیے، کیونکہ مضمون 20 نمبر کا سوال ہے، اور سیکنڈ ایئر میں کوئی ایسا سوال نہیں ہے جو اکیلا 20 نمبر کا ہو۔ معروضی ہے تو اس میں 3 سے 4 ٹاپک شامل ہیں، تو وہ مل کے 20 نمبر کا سوال بنتا ہے، وگرنہ مضمون کے علاوہ کوئی ایسا سنگل سوال نہیں ہے جو 20 نمبر کا ہو، تو اس سے اس کی اہمیت واضح ہو جاتی ہے۔ اور مضمون ایسا سوال ہے کہ بعض دفعہ جسے اسٹوڈنٹ اگنور کر دیتے ہیں، نظر انداز کر دیتے ہیں کہ چونکہ یہ ٹیکسٹ بک میں تو نہیں ہے، اس کو بھی دیکھ لیں گے اور سال گزر جاتا ہے۔ بہرحال مضمون 8 سے 10 صفحات پر مشتمل ہو، اور اس میں کوٹیشنز بہت معنی رکھتی ہیں۔ کوٹیشنز بہترین انداز میں لکھنی چاہیے، خوش خط لکھنی چاہیے، مارکر کے ساتھ لکھیں، جس میں اللہ تعالیٰ کے کلام سے بھی آیات ہوں گی، حضور علیہ السلام کے فرامین بھی اس میں شامل ہوں گے، مختلف اشعار اس میں شامل ہوں گے، اور اگر اس میں کوئی مشہور قول ہے کسی مفکر کا، کسی دانا کا، تو اس میں وہ بھی شامل ہوگا۔ تو 8 سے 10 صفحات پر مشتمل یہ مضمون ہونا چاہیے۔ تو یہ مختصر طریقہ ہے جس سے طالب علم بہترین نمبر حاصل کر سکتے ہیں، اور اگر اس طریقے سے تیاری کریں، محنت کریں پورا سال، تو بآسانی 90+ نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ سر بہت شکریہ۔ سر آئی ہوپ آپ کو ہماری جو ڈسکشن ہے وہ اچھی لگی ہوگی۔ اگر کسی بھی قسم کا کوئی مسئلہ ہو تو آپ کمنٹ باکس کے اندر لازمی طور پر شیئر کیجئے گا تاکہ اس کو سالو آؤٹ کیا جا سکے۔ باقی میں سر سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ ہمیں ایک ماڈل کے طور پر، نمونے کے طور پر ایک پیپر دیں، اور وہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے تاکہ آپ کو مزید جو ہے کنسیپٹ آپ کے کلیئر ہو جائیں۔ تو دعا میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔